جی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذاکر نائک کا ایک بیان شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں اس نے اقرار کیا ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور وہ کیسے خدا کا بیٹا ہے اس کا ہم ذکر ذاکر نائک کی زبانی سنیں گے۔ اور اس ویڈیو میں میرا چیلنج ہے مولانا طارق جمیل کو کہ وہ ذاکر نائک کے اس بیان کو سن کر کہ ذاکر نائک اللہ کا بیٹا ہے، ذاکر نائک خدا کا بیٹا ہے، مولانا طارق جمیل بھی اقرار کرے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، یا ذاکر نائک کی اس ویڈیو کی تردید کرے اور انکار کرے مولانا طارق جمیل۔ اسی طرح یہ میرا چیلنج انجینئر محمد علی مرزا کو بھی ہے کہ وہ ذاکر نائک کی یہ ویڈیو دیکھ کر کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، انجینئر محمد علی مرزا بھی اقرار کرے، قبول کرے، 3 مرتبہ کہے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، میں بھی اللہ کا بیٹا ہوں، میں بھی خدا کا بیٹا ہوں، اور ویڈیو بنا کر بیان جاری کرے انجینئر محمد علی مرزا، یا پھر ذاکر نائک کے اس بیان کی تردید کرے، انکار کرے ویڈیو بنا کر کہ ذاکر نائک نے یہ بیان دے کر اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر دیا ہے۔ تو اگر ذاکر نائک اسلام سے باہر ہو گیا ہے اس بیان سے تو پھر بھی ہمارے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ خارج ہو جانے کے بعد ہم نے کہاں پر جانا ہے اور سچائی کو کیسے قبول کرنا ہے۔ ذاکر نائک کی فیملی، بیوی بچوں کو بھی میں ذاکر نائک کے اس بیان پر ایمان لے کر آنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ یہ حق و سچ کی دعوت ہے، یہ صراط المستقیم کی دعوت ہے، اور ان کو بھی تمام مسلمانوں کو اقرار کرنا چاہیے کہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آئیے ذاکر نائک کا وہ کلپ سنتے ہیں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ غور سے سنیں ذاکر نائک کا کلپ۔ لیکن بیٹا وہ نہیں، جنا ہوا بیٹا۔ تو اگر بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the spirit of God is son of God، جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے۔ آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو بائبل کے حساب سے آپ بھی بیٹے، میں اللہ کی بات مانتا ہوں میں بھی بیٹا ہوں، لیکن ببلیکل طریقے سے، ناٹ جنا ہوا بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے صاف ظاہر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو، وہی تو میں کر رہا ہوں۔ جی ذاکر نائک آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ بیٹے کی بات مانتے ہیں، اور یہ خدا کے روح کی ہدایت سے، اگر آپ خدا کے روح کی ہدایت سے چلیں گے تو آپ بھی خدا کے بیٹے ہیں، اور ذاکر نائک بھی خدا کا بیٹا ہے۔ اور ذاکر نائک نے کہا ہے کہ یہی بائبل کی تعلیم ہے خدا کے بیٹے کے حوالے سے، اور مسیح کی بات کو مان کر آپ بھی بیٹے بن جائیں اور میں بھی بیٹا ہوں۔ اور ذاکر نائک نے اس میں یہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ جنے ہوئے بیٹے نہیں بلکہ روحانی بیٹے، خدا کے روح کی ہدایت پر چلنے والے بیٹے۔ تو اب ذاکر نائک کے رستے میں اس بیان اور اقرار کے بعد رکاوٹ کیا ہے؟ ذاکر نائک کے رستے میں رکاوٹ ہے ایک چھوٹی سی، اور میں پھر کہوں گا کہ یہ رکاوٹ بہت چھوٹی سی ہے، کہ اللہ نے قرآن چیپٹر 19 ورس 90 میں کہا ہے کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کا بیٹا ہے تو اس کے اس بیان اور اقرار کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا اور زمین کھل جائے گی اور پہاڑ گر جائیں گے۔ تو ذاکر نائک نے اس اقرار کو کیے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہوا ہے، اور اللہ کی یہ بات سچ نہیں ثابت ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے اس دعوے میں فیل ہو گئے ہیں۔ اسی لیے یہ چھوٹی سی رکاوٹ ہے جسے ہر مسلمان بہن بھائی کو اس رکاوٹ کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، تو پھر وہ ذاکر نائک کی طرح اقرار کر سکتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح کا خداوند یسوع مسیح نے اپنے حواریوں، اپنے صحابیوں سے بھی
پوچھا تھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور شمعون پطرس نے جواب میں کہا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور یہ متی کی معرفت انجیل، گاسپل آف میتھیو چیپٹر 16 اور اس کی ورس 15 سے آنورڈ یہ لکھا ہوا ہے اس میں، خدا کے کلام میں۔ اور یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ یعنی آپ اگر دل سے اقرار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے قبول کرتے ہیں، تو اس کا آپ کو فائدہ کیا ہے؟ آپ پر عالم ارواح کی طاقتیں، شیطان کی طاقتیں غالب نہیں آ سکتی۔ اور یہی بات ذاکر نائک آپ کو بتا رہا ہے کہ بائبل کی تعلیم کے مطابق مسیح کو خدا کا بیٹا مانو، اور خود بھی بائبل کی تعلیم کے مطابق خدا کے روح کی ہدایت سے مسیح کا اقرار کر کے اور یہ فائدہ حاصل کر کے کہ آپ پر اس اقرار کے بعد شیطان کی طاقتیں غالب نہیں آ سکتی، آپ نے ایسے بیٹا بننا ہے۔ اور اسی طرح کلام میں لکھا ہوا ہے، یوحنا کی معرفت انجیل جان چیپٹر 1 اور اس کی ورس 10 سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے بیٹے بننا ہے، جیسے ذاکر نائک نے کہا کہ بائبل کی تعلیم کے مطابق۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کیسے اس کے بیٹے بن سکتے ہیں خدا کے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ یعنی یہاں پر وہ خالق بیان ہو رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کی اس پہچان کو نہ جانا، جیسے آج مسلمان خداوند یسوع مسیح کی اس پہچان سے دور ہیں، نہیں جانتے۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ آج خدا کے روح کی ہدایت سے خدا کا یہ کلام آپ تک پہنچ رہا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم مسیح کو اپنا قبول کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کی سچائی اور عظمت اور حشمت کو نہیں جانتے، اور وہ اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ آج کا میسج ہر ایک مسلمان بہن بھائی کی زندگی پر فٹ ہوتا ہے۔ اور اگلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یعنی یہ ہے وہ خدا کے کلام کی تعلیم جس کا ذاکر نائک ذکر کر رہا ہے کہ بائبل کی تعلیم کے مطابق وہ بھی خدا کا بیٹا ہے، جو مسیح کی بات مانتا ہے وہ بھی خدا کا بیٹا ہے، جو خدا کے روح کی ہدایت پر چلتا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو اس طرح آپ جسمانی نہیں، جنے ہوئے بیٹے نہیں، بلکہ روحانی بیٹے بنتے ہیں، جیسا کہ آگے لکھا ہوا ہے، انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام پر ایمان صرف خدا کی ذات کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو جو اس کی ذات پر، اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ ایسے آپ کی وہ روحانی پیدائش ہوتی ہے جو جنی ہوئی پیدائش نہیں، میاں بیوی سے پیدائش نہیں، ماں باپ سے پیدائش نہیں، بلکہ روحانی پیدائش ہے جس میں آپ توبہ کر کے
تو اپنی ایک نئی روحانی زندگی کو شروع کرتے ہیں جسے بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق نئے سرے سے پیدا ہونا کہا جاتا ہے. نئی پیدائش جو خدا کے روح کی ہدایت سے ہے اور خدا کی طرف سے ہے. یہ ہے وہ نئی پیدائش جس سے آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ذاکر نائک نے یہ اقرار دل سے نہیں کیا تو خداوند یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کے لیے جو زبان سے اقرار تو کرتے ہیں کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے مسیح، اور اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور اس کو خداوند بھی قبول کرتے ہیں، لیکن اگر اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے تو خداوند یسوع مسیح نے متی کی معرفت انجیل گاسپل آف میتھیو چیپٹر 7 اور ورس 21 میں پہلے سے ہی کہہ دیا ہے کہ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا. یعنی اگر آپ دل سے اقرار نہیں کر رہے، اگر ذاکر نائک کا یہ اقرار دل سے نہیں ہے تو پھر وہ خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. اور آسمانی باپ کی مرضی کیا ہے؟ بائبل مقدس کی مرضی کیا ہے؟ جیسا کہ ذاکر نائک نے بیان کیا، وہ آپ کو میں نے خدا کے کلام میں سے بتا دی ہے کہ آپ کیسے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں، اور مسیح کی ذات کن معنوں میں خدا کا بیٹا کہلاتی ہے. اور اس اقرار کے بعد شیطان کی طاقتیں آپ پر غالب نہیں آ سکتی. نہ کسی آسمان نے کھلنا ہے، نہ کسی زمین نے پھٹنا ہے آپ کے اس اقرار سے، اور نہ ہی پہاڑوں نے گرنا ہے. لیکن شیطان کی طاقتیں آپ پر غالب نہیں آئیں گی. تو آپ بھی اقرار کریں ذاکر نائک کی طرح، اور یہ اقرار آپ کا دل سے ہونا چاہیے. لیکن بیٹا وہ نہیں جنا ہوا بیٹا. تو اگر بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the Spirit of God is son of God، جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے. آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو بائبل کے حساب سے آپ بھی بیٹے. میں اللہ کی بات مانتا ہوں، میں بھی بیٹا ہوں، لیکن ببلیکل طریقے سے، ناٹ جنا ہوا بیٹا. ٹھیک ہے؟ تو اس سے صاف ظاہر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو. وہی تو میں کر رہا ہوں.